میں ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 18 باب 15ویں سے 20ویں آیات مقدسہ ہے۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے بھائیوں ہی میں سے میری مانند ایک نبی تیرے لیے برپا کرے گا، تم اس کی سننا، جیسا کہ تو نے خداوند اپنے خدا سے حوریب پر مجمع کے روز التجا کر کے کہا کہ میں خداوند اپنے خدا کی آواز پھر نہ سنوں اور ایسی بڑی آگ پھر نہ دیکھوں تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے اچھا کہا، میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو انسان میرے کلام کو جو وہ میرے نام سے کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اور جو نبی یہ گستاخی کرے کہ کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا دوسرے معبودوں کے نام سے نبوت کرے تو وہ نبی ضرور قتل کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 95 جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردازی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں، اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے ماریں۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے آگے دوزانو ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت بلکہ اس کی ہدایت کا غلہ ہے۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کاش کہ آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں، جیسے مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، جب تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور جب میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آمین۔ بے بیاہی عورت اپنے آپ کو خداوند کی خدمت میں مشغول رکھے، اس کی صرف یہ فکر ہو کہ وہ پاک رہے۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 7واں باب 32ویں سے 35ویں آیت مقدسہ تک۔ اے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ خداوند کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو خوش کرے، مگر بیاہ ہوا دنیا کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش کرے، اور وہ دو طرفہ ہے۔ اسی طرح بے بیاہی اور کنواری ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے جو خداوند کی ہیں، یعنی کہ وہ بدن اور روح دونوں کی نسبت پاک ہو، مگر بیاہی ہوئی ان باتوں کی فکر میں رہتی ہے جو دنیا کی ہیں، یعنی کہ کس طرح اپنے شوہر کو خوش کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھندے میں ڈالنے کے لیے، بلکہ زیبا کام کے لیے، تاکہ تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 21ویں سے 28ویں آیت۔ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ انہیں فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام
کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم، با اختیار۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔